بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اس سے التجا کرتے ہیں، جب ہم اس سے مانگتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، لوگ جواب کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ اس سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ اسے چاہتے ہیں، اور یہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کب ملے گا، اور ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی رحمت سے امید رکھو، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے جواب سے امید رکھو۔ وہ تم سے کہتا ہے، جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ سننے والا ہے، اور اللہ ایسے طریقے سے جواب دیتا ہے جسے وہ تمہارے لیے بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کیونکہ اللہ رحیم ہے، اگر آپ کسی نقصان دہ چیز کا سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اور دے گا جو وہ جانتا ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ مستقبل نہیں جانتے اس نے آپ سے کچھ دور رکھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کے لیے کسی بھی طرح تباہ کن ہونے والا ہے۔ لہٰذا میری محبت کی بنا پر میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کیا مانگا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے تمہیں کچھ بہتر دیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ آپ سے بندوق مانگے اور اس کے بدلے میں آپ اسے کوئی مٹھائی دے دیں یا اسے کوئی کھلونا دے دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس بچے کو بندوق مل گئی تو وہ ایک دن ٹریگر دبا کر موت یا نقصان کا باعث بنے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے سنا ہے اور وہ اس کا جواب دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے کسی چیز کی بھیک مانگتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل وہی دے سکتا ہے جب آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ چاہتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ جانتا تھا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، اور جو تم نے مانگا وہ بالکل وہی تھا۔ لو، یہ تمہارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، جب تمہیں وہ مل جائے جو تم نے مانگا تھا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ کچھ مانگتے ہیں، جب وہ انہیں مل جاتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو دور کر دیتے ہیں جس میں وہ مبتلا تھا تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے پکارا ہی نہ ہو۔ وہ جیسے ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ پس جب اللہ تعالی تمہیں وہ عطا کرے جو چاہتے ہو، جیسے تم چاہتے ہو، جب تم چاہتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو، وہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تاہم بہت سے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں وہ دے سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن تھوڑی تاخیر سے۔ کتنی تاخیر سے صرف وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے چند ہفتے، مہینے، سال، یا شاید آخرت میں۔ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو آپ نے مانگا تھا۔ تیسری بات جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے اور وہ صرف آخرت میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے جو اس سے بہتر ہے جو آپ نے مانگا تھا۔ اس یقین کے ساتھ جیا جائے کہ اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہی معاملہ شادیوں، کاروبار، صحت اور بہت سے دوسرے معاملات میں بھی ہے۔ بعض اوقات لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے، چاہے صورتحال بگڑ رہی ہو اور ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہو۔ امید کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس حالت میں یعنی تم نے وہ دعا کی اور تمہارے اندر امید تھی۔ طب کی جانب سے مکمل نا امیدی کے باوجود
تو وہ ایمان اور یقین جس کے ساتھ تم نے اللہ کو پکارا زندگی کی آخری گھڑیوں میں، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا، یہ ہے میرا بندہ، وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، وہ در حقیقت مجھ سے اتنے یقین کے ساتھ پکارتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ تم یقین کے اس درجے پر پہنچ چکے ہو کہ اگر تم امید کے ساتھ مر بھی گئے تو کم از کم تم نا امید نہیں ہوگے، کم از کم تم مسکرا کر دنیا سے رخصت ہوئے، تم اللہ رب العزت سے ملے اور وہ تمہاری عبادت کے انداز سے اتنا راضی تھا، کیونکہ یاد رکھو تمہاری نماز، تمہاری دعا عبادت کا ایک عمل ہے، تمہاری امید عبادت کا ایک عمل ہے، امید اور صبر عبادت کے وہ اعمال ہیں جن میں مشغول ہونے کا موقع صرف منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے، صرف منتخب لوگوں کو۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ان میں سے کچھ عبادات میں مشغول کیا تو یہ در حقیقت ایک اعزاز اور شرف ہے۔ مومنین کو بعض اوقات یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسے نظر انداز نہ کریں۔ معزز سامعین کرام، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچو کہ اس نے نہیں سنا۔ اسی طرح جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس نے سنا، اور اگر آپ مخلص تھے تو اس نے آپ کو معاف کر دیا، بس تو شیطان دوبارہ آ کر آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے، کیا نہیں اللہ نے نہیں سنا، نہیں اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ایسا مت ہونے دیں، اللہ نے آپ کو سنا اور معاف کر دیا، ہم اسے دوبارہ دہرائیں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں شک ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کیا یا نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے دہراتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہم نے ایسا محسوس کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر دوبارہ اے اللہ میں نے یہ کیا مجھے معاف فرما، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف فرما۔ اللہ نے تمہیں پہلی بار ہی معاف کر دیا، دوسری، تیسری، چوتھی بار جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے استغفار کو دہرانا اچھی بات ہے، بس اللہ تمہاری سنتا ہے، کبھی بھی اس میں شک نہ کرو۔ جب توبہ کی بات آتی ہے تو اللہ ہمیشہ معاف فرماتا ہے، بشرطے کہ تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو۔ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نادم ہو، تمہیں پچھتاوا ہو، اور انشاءاللہ تم نے دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا ہو۔ اے اللہ میں یہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے معاف فرما، میں مانتا ہوں میں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے۔ جب تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو تو بعض اوقات تمہاری طلب سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز نہ دی لیکن تمہاری زندگی میں بہت سے دوسرے معاملات میں برکت دے دی، تمہارے بچے نیک ہو گئے، تمہارے گھر پر سکون ہو گیا، تمہیں کاروبار میں ترقی ملی، اور دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں نصیب ہوئیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی عظیم انعامات حاصل ہوں۔ تم نے اللہ کی ایک مخصوص انداز میں عبادت کی تھی، بس اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ اسی کو پکارو، ہمیشہ اسی پر امید رکھو، ہمیشہ یقین رکھو کہ اس نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ اس کے مختلف طریقے سمجھیں جن سے وہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے۔ تم کسی نقصان میں نہیں رہو گے جب تم اللہ سے امید رکھو گے اور اسے پکارو گے، تو وہ تمہیں صرف ایک چیز ہی نہیں بلکہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے منتخب فرماتا ہے، صبر کے ذریعے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کے ذریعے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین عطا فرمائے۔
آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔